نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وسلم۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چینل پہ آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم جو حدیث سماعت کریں گے اس کا نمبر ہے 4881 4881 سنن ابو داؤد کی حدیث ہے۔ یہ راوی روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کی غیبت کر کے ایک نوالا کھائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنے نوالے کھلائے گا، اور جو شخص کسی کی غیبت کر کے کپڑا پہنے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کا لباس پہنائے گا، اور جو شخص کسی کی شہرت یا ریاکاری کرے گا، شہرت کے لیے کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی شہرت کا باعث پیدا کر دے گا، یعنی اس کی ذلت اور رسوائی ہوگی۔ یہ ذرا حدیث کے الفاظ پہ آپ دوبارہ غور کریں، میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کی غیبت کر کے ایک نوالا کھائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کا کھانا کھلائے گا، جو کسی کی غیبت کر کے ایک کپڑا پہنے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کا لباس پہنائے گا، اور جو کسی کی شہرت کا باعث بنے گا، جھوٹی کسی کی تعریفیں کر کے شہرت کرے گا اس کی، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن رسوا کرے گا۔ اور یہ جتنی باتیں گنوائی گئی ہیں یہ زبان کے ذریعے ہوتی ہیں، تو بیان جو ہمارے چل رہے ہیں وہ زبان کے فتنوں کے بارے میں چل رہے ہیں کہ اگر ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں کسی کو خوش کرنے کے لیے کہ کوئی ہمیں پیسے دے دے، تو ان پیسوں سے ہم جو کھانا کھائیں گے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کا کھانا کھلائے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور اگر ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی کی عزت پہ حملہ کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں اس کو ناپسند کرتا ہو، ہمیں وہ پیسے دے تو ہم اس سے کپڑے خریدیں، تو وہ جو ہم کپڑے خرید کے پہنیں گے کسی کی غیبت کر کے، کسی کی عزت پہ حملہ کر کے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جہنم کا لباس پہنائے گا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ذرا الفاظ پہ آپ غور کر لیں، یہ جو بیانات چل رہے ہیں یہ زبان کے فتنوں کے بارے میں ہی چل رہے ہیں، اور زبان کا جو سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ کسی کی غیبت کے لیے ہوتا ہے، غیبت کے لیے، کسی کی دل آزاری کے لیے، کسی کو اذیت پہنچانے کے لیے، صرف اپنی ذاتی نفس کی تسکین کے لیے، جس سے ہمیں کوئی دشمنی بھی نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا، بلا وجہ ہم اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے یا کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی شخص کو نیچا دکھانے کے لیے ہم اپنی زبان کا استعمال کرتے ہیں اور بے درے کرتے ہیں بغیر یہ سوچے سمجھے۔ اس کا جو انجام ہے وہ ہماری سوچ و تصور سے بھی زیادہ بڑا ہے، خطرناک ہے، خوفناک ہے۔ یہ جو احادیث چل رہی ہیں یہ میں آپ کو کوئی کہانیوں کی کتابوں میں سے قصے نہیں سنا رہا، یہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی سنا رہا ہوں آپ کو، صرف اور صرف زبان کے فتنوں کے بارے میں، زبان کی آفتوں کے بارے میں، زبان سے کہے گئے الفاظ سے جو ہمارے اوپر وبال آئے گا، جو ہماری پکڑ ہوگی، میں اس کے بارے میں احادیث بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کرے کوئی شخص ان کو سن کے اپنی زبان پہ کنٹرول کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے مجھے اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ میں کسی کی بے عزتی یا کسی کی غیبت نہ کروں، اور جو سننے والے ہیں وہ بھی ان پہ عمل کریں۔ بہت خطرناک حدیث ہے یہ، بہت سخت وعید ہے۔ جتنی میں نے روایتیں پڑھی ہیں مجھے تو یہ روایت جو ہے سب سے زیادہ خطرناک لگی ہے وعید کے لیے، اور یہی جو حدیث ہے یہ مسند احمد میں بھی ہے۔
سنن ابو داؤد کی تو میں نے روایت بیان کی ہے، اور یہ مسند احمد میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ جو ہم اپنے آپ کو وقتی طور پہ خوش کرنے کے لیے کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں کسی کا ذکر چھیڑ دیا، اس کے گھر کا ذکر چھیڑ دیا، اس کے افراد کا یا اس کی ذات کا، اس کو مذاق بنایا، اس کو ذلیل کیا صرف چند لمحوں کی خوشی کے لیے، تو اس کا اندازہ کر لیں کہ آخر میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اس کے انجام جو ہمارا ہوگا۔ وہ جو حدیث کے الفاظ ہم نے سنے ہیں، میرے خیال میں تو اس سے سخت وعید کوئی بھی نہیں۔ پہلے میں سمجھتا تھا کہ وہ جو روایت ہے بخاری اور مسلم کی کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، لیکن جب میں نے یہ روایت پڑھی ہے سنن ابو داؤد کی، تو میں تو سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ شاید اب زبان جو ہے اس کو صرف قابو نہیں کرنا بلکہ اس کو خطرناک حد تک قابو کرنا ہے، یہاں تک قابو کرنا ہے کہ کسی کے بارے میں بھی بات کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچنا چاہیے۔ اگر بندہ اپنے گریبان میں دیکھ لے کہ اگر میرے بارے میں کوئی اس طرح کی باتیں کرے تو مجھے کیسا محسوس ہوگا۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ آپ دوسروں کے بارے میں اسی طرح کا خیالات کا اظہار کریں جیسا آپ دوسروں سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ کے بارے میں کیا جائے بات۔ تو ہم تو کبھی نہیں چاہیں گے کوئی ہماری برائی کرے، ہماری غیبت کرے یا ہمارے عزت پہ حملہ کرے، تو پھر ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم بھی دوسروں کے بارے میں بات کرتے ہوئے ایک حد سے زیادہ بالکل نہ بڑھیں، بالکل بھی ان کی اگر کوئی اچھائی یا خوبی ہمیں پتہ ہے تو اس کا ذکر کریں، اور خدا نخواستہ کوئی عیب یا برائی ہے بھی تو ہم اس کا ذکر نہ کریں، یہ غیبت میں شامل ہو جائے گا اور جہنم کے نوالے اور کپڑے پہننے کا باعث بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، زبان کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور زبان کو قابو میں رکھنے کی اور اچھے کلمات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔